السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ اب یہ تیسرا جو چیپٹر اور باب اور تیسرا فصل شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں المشروع الاصلاحی، شیخ کا اصلاحی مشروع، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ وفیہ ثلاثۃ مباحث، 3 مباحث ہے۔ مجالات الاصلاح، کون سے مجالات ہیں جس میں اصلاح کیا گیا شیخ نے۔ دوسرا ہے وسائل الاصلاح، کیا اسالیب اور طریقے اور راستے اور ٹولز شیخ نے اپنائے۔ تیسرا ہے جوانب النجاح و عواملہ، یعنی کامیابی و کامرانی کے زاویے نگاہ اور اس کے اسباب۔ سب سے پہلی بات جو ہے یعنی ان کا جو مین جو 2 ویژن اور 2 پرپز آف یہ مشروع جو ہے اصلاحی پروجیکٹ کا، 2 وہ تھا۔ ایک تھا استقلال الجزائر و تطہیرها من الاحتلال، جزائر کو آزاد کرنا اور احتلال اور فرنچ امپائر سے آزادی حاصل کرنا۔ دا سیکنڈ پرپز اور دوسرا پرپز یا دوسرا مقصد یہ تھا اصلاح المجتمع الجزائری، جو جزائری سوسائٹی یا کمیونٹی ہے یا نیشن ہے، اس کی اصلاح کرنا۔ لا شک کہ سوسائٹی کے بگاڑ کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ فرینچ، ٹھیک ہے نا، فرانسیسی لوگ تھے۔ تو اس وقت تک آپ ان سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے معاشرے میں علم، ثقافت اور بدعات خرافات ختم نہ ہو۔ تو نیچرلی یہ تھا کہ انہوں نے شروع ہی دوسرے والے سے کیا کہ جہالت دور کریں، اویئرنیس پیدا کریں، بلائنڈ فالوئنگ نکالیں، عقل استعمال کروائیں، اور داخلی طور پر لوگوں کو دینی طور پر ان کو اصلاح اور ان کے طاقتور بنائیں، اور ٹھیک ہے نا، اور اس میں انہوں نے یعنی اسلامی سیاست کو بالکل ہی ٹچ نہیں کیا شروع میں، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ امام بشیر ابراہیم علی نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ فرانسیسیوں کو یہ فیلنگ جائے کہ دس از دعوت دینیت بحتۃ لتنقیۃ الاسلام من البدع ولا دخل لها بمحاربۃ فرنسا۔ یعنی یہ ایک کیا سمجھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ فرانسیسیوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارا پورا کام ہے وہ اہل بدع کے خلاف ہے۔ ہاں، یعنی ہمارا جو پورا گیم ہے یا پوری پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ خالص ایک دینی دعوت ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ اسلام کو بدعت اور خرافات سے پاک کیا جائے، اور اس کو کوئی سروکار نہیں ہے فرانس کے ساتھ جنگ کرنے میں یا اس کے خلاف کھڑے ہونے میں، ٹھیک ہے۔ اور شیخ ابن بادیس کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے محمد الصالح رمضان، وہ شیخ دکتور مازن مطبقانی کو کہتے ہیں کہ بعض شبان الحرکہ الوطنیہ، یہ ایک اور پارٹی ہے، وہ شیخ کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ آپ بہت بڑی ایک شخصیت ہیں، یو آر اے انفلوئنسر پرسن، آپ کیوں فریڈم کی طرف دعوت نہیں دیتے اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو بات سنو، سونے کے پانی سے لکھے جانے میں، انہوں نے کہا یا ابنائی، اے میرے پیارے بچوں، من اراد ان یبنی منزلا هل یبدأ بالسقف، جب بندہ کوئی گھر بناتا ہے کیا وہ چھت سے شروع کرتا ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال فبماذا اذن، تو پھر وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بالاساس والجدران، وہ بنیاد اور جو والز ہیں وہ کھڑی کرتا ہے۔ تو شیخ نے کہا ھذا ما افعلہ، یہ میں کر رہا ہوں کہ ابھی تو بیٹا میں الان نبنی الاساس والجدران ثم نبنی السقف، ابھی تو میں بنیاد ڈال رہا ہوں، ابھی تو میں والز بنا رہا ہوں، چھت اس کے بعد لگائیں گے،
ابھی چھت کا ٹائم نہیں آیا. یہ شیخ نے اپنی کتاب العالم الربانی عبد الحمید ابن بادیس، اس میں شیخ کا یہ کلام موجود ہے. اور شیخ کا یا ان کا کہنا یہ کہ شیخ کا یہ نظریہ تھا کہ سب سے پہلے تطہیر النفوس، کلینزنگ آف سول، کلینزنگ آف نفس اور اس کی اصلاح، یہ شرعی منہج ہے چینجنگ کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اچھا جی، تو شیخ جو اصلاح چاہتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی اصلاح چاہتے، جس میں ان کے عقیدے کی اصلاح، فکر کی اصلاح، نفس کی اصلاح، خلق کی اصلاح، عمل کی اصلاح، یہ ہے سارے اصلاحات. اور جیسے کہ ابن بادیس نے کہا صلاح المسلمین انما هو بفقہم الاسلام وعملہم بھی، مسلمانوں کی صلاح اور مسلمانوں کی کامیابی ان کی فقاہت، اسلام کے متعلق جانکاری اور اس کے اوپر عمل کرنا. ہاں، یعنی شیخ کی اصلاح کی بنیاد سیاسی نہیں ہے، نہ صرف اور صرف پارٹی بازیانہ ہے، نہ کہ صرف اس میں اپنے اور اپنے لوگوں کی مصالح اور بینیفٹس ہیں، بلکہ وہ اسلام کی بنیادوں پر ہے، بلکہ وہ اسلام جو سلف صالح کی بنیاد پہ ہے. اور شیخ کا یہ مرجعیت واضح ہے، اور ان کے سامنے ان کے پیروکاروں کا اور ان کے ساتھ والوں کا، اور اس کا وہ برسر اعلان کرتے ہیں اور اس کے اوپر تربیت کرتے ہیں. اور وہ کہتے تھے لا نجات للعالم مما هو فيه للعالم مما هو فيه الا باصلاح عام على مبادئ الاسلام. عالم کے لیے دنیا کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اسلام کی بنیادوں پر نہ کی جائے. اور شیخ فرماتے تھے ہمارا یہ فنڈامنٹل ہے اصلاح، دینی اصلاح ہے کہ اس میں عقیدے کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، افکار کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اس کی تصحیح، اس کی تہذیب، اس کو بہتر بنانا، اس کو کھولنا، اس کی تصحیح اور اصلاح اور کریکشن کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کچھ اسلام نے نازل کیا ہے، اور اس سب کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کی وضاحت سنت میں ہے، اور اسی کے اوپر سلف صالحین نے علماً اور عملاً کام کر کے دکھایا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. اور اصلاح کے جو مجالات ہیں، مجالات کو کیا کہیں گے عربی سے؟ یعنی ڈفرینٹ نہیں، لیولز نہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا فیکلٹیز، شعبہ جات، کیا کہیں گے؟ کیٹیگریز. ہاں، اصلاح کے مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک جانب یا ایک چیز کو سمجھنا کہ یہی اصلاح ہے، باقی نہیں، یہ درست رویت ہے. سمجھ میں ہے؟ تو شیخ نہ ساروں کو لے کے چلتے تھے، اور شیخ فرماتے ہیں شیخ کے مطابق 4 جو ہے کیٹیگریز ہے بنیادی. ایک ہے عقائد کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، افکار کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح. ٹھیک ہے؟ اس کی ہم تصحیح، کریکشن، تہذیب، اس کو تھوڑا سا بہترین کٹنگ کریں گے اور اس کو مزید اجاگر کریں گے اور اس کی بہتری کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بولے کہ بعض کیٹیگریز کا ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے جس کی شیخ نے کی ہے. اب اس میں آتے ہیں نمبر 1، المجال الاول، پہلا کیٹیگری ہے عقیدے میں اصلاح. ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جس چیز کا ہم اصلاح کرتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت اور اپنے علاوہ دوسروں کی تربیت کس چیز پر؟ عقیدے کی اصلاح پر اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرتے تھے. فالباطن اساس الظاہر، جو باطن ہے وہ بیس اور فاؤنڈیشن آف اے ظاہر کی. ٹھیک ہے؟ Your heart is base and methodological foundation of your ظاہر. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. وفي هذا المجال، اور اس مجال میں تبرز في الواقع 3 قضايا متلازمة، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں اس کیٹیگری میں. سب سے پہلی چیز الخلل في منهج تلقي الوحي والانحراف عن مرجعیتی، یعنی وحی کی تلقی میں، وحی کو ریسیو کرنے کا جو انداز ہے اس میں خلل ہے، اس کی تصحیح.
اور اس میں ہم منحرف ہو جاتے ہیں. دوسری چیز البدع والخرافات. تیسری چیز سوء تعلیم العقیدہ. عقیدہ صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا, رٹا رٹائے پڑھایا جاتا ہے. ابھی مثلا ہماری اسلامک اسٹڈیز ہے, اس میں بھی تو پڑھاتے ہیں نا تھوڑا موڑا, لیکن وہ پڑھاتے بھی صحیح نہیں. پہلی بات تو وہ کم ہے, دوسری بات جو کم ہے اس میں غلطیاں بھی ہے, تیسری بات جو پڑھاتے ہیں وہ بھی تھرڈ کلاس کے طریقے سے پڑھاتے ہیں, ہے نا. میں غلط کرے تو بتا دوں. اچھا جی, یہ مختصراً ہوگی. اس میں نے پھر عقیدے کے بارے میں باتیں کی ہے جو معروف ہے. شیخ نے پرائرٹیز جو ہے سب سے زیادہ عقیدے کو دی, ٹھیک ہے, اور وحی کی مرجعیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اور شیخ کہتے ہیں من لا نرى له عنایة بکتب السنة فإننا لا نثق بعلمه في الدین. جس کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کتب السنہ یعنی احادیث کی کتابوں کا اہتمام نہیں کرتا, اس کو پڑھتا نہیں, تو اس کے جو دینی علم کو کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. We don't trust someone knowledge who doesn't care or rely on kutub sunnah. He is not trustworthy because his knowledge is not performed. کتب و سنہ کا کیا مطلب ہے؟ احادیث کی کتابیں, ہاں, اچھا, یا اہل السنہ کی کتابیں, یہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر شیخ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ اخْتَرَعَ وَابْتَدَعَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ فَهُوَ سَاقِطٌ عَنْ رُتْبَةِ الْإِمَامَةِ فِيهِ. ہر وہ شخص جس نے دین میں ابتدا کی اور سلف نے اس کو نہیں جانا تو وہ ساقط ہے, وہ گر چکا ہے امامت کے رتبے سے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہا کرتے تھے ایھا المسلمون, اے لوگوں, شرعی فیکٹس میں تم تثبت کرو, اس کو چیک کرو. اور دوسری چیز کیا ہے, بدعت و خرافات. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور اسی طرح انہوں نے بدعات خرافات کے بارے میں بھی بات کی ہے. قبروں کو مسجد بنانے سے بھی منع کیا, اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ میں احادیث سے صحیحہ صریحہ لانے کے بعد میں علماء کے اقوال پیش کروں گا, پھر اس میں علماء کے شرح پیش کروں گا, پھر اس میں ہمارے جو مالکی فقہا ہیں ان کے اقوال پیش کروں گا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب دوسرا جو کیٹیگری ہے اصلاح کی وہ کیا ہے, وہ ہے تعلیم. کیا؟ تعلیم. اور اس تعلیم کی کیٹیگری کے بھی کئی کیٹیگری. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو ہے کہ ادھر کوئی آفیشل حکومتی مدرسہ نہیں تھا, تو انہوں نے پڑھانے کی اجازت چاہیے, پڑھانے کی اجازت کے بعد انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. ہاں, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن و حدیث پڑھائی نہیں جاتی, ہاں, اور عقیدہ صحیح پڑھایا نہیں جاتا, اور پڑھایا جاتا کیا بغیر فاسد عقیدہ, غلط چیزیں پڑھائی جاتی, اور لوگ قرآن و سنت کو بھول چکے ہیں فقہ کو سیکھنے میں. ہاں, وہ بغیر استدلال, بغیر ریزننگ کہ وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور وہ کہتے تھے کہ شرعی علوم کو پڑھائے بغیر تم دنیاوی علوم کی طرف جاتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. اور اسی طرح وہ علوم کو تطبیقی پریکٹیکل ایکسپیکٹ سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور شیخ یہ کہتے تھے, یہ جملہ سونے کی پانی سے لکھے جانے والے ہیں, گولڈن ورڈز. صلاح التعلیم اساس الاصلاح. اچھا, کیا مطلب اس کا؟ دوبارہ بولیں. صلاح التعلیم اساس الاصلاح, کہ جو تعلیم کے تھرو اصلاح کرنا. ہاں, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کی بنیاد جو ہے تعلیم ہے, وہ
صلاح تعلیم سے، یعنی صحیح تعلیم سے، صحیح تعلیم سے، ہاں ٹھیک ہے، درست تعلیم، ہاں درست تعلیم سے. اور انہوں نے یہ کلمہ اپنے ایک عنوان مقالہ ہے، اس مقالے کا عنوان یہ ہے لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم. مسلمان اس وقت تک سیدھا اور درست نہیں ہوں گے جب تک ان کے علماء درست. کیا بات ہے، کیا بات ہے فرید بھائی. شیخ کے لوگ آئے دل سے، دیکھ کے یار پولیس کو ادھر سونے کے پانی سے لکھی جانے والی. صحیح بات ہے. جسٹ امیجن علماء پاکستان کلہم جمیعہم اجمعون، سارے علماء پاکستان، دیکھ کے بسم اللہ، سارے علماء پاکستان مجتمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور اپنی سمت اور نہج اور منہج سرد درست کر، عوام الناس تو اس طرح سیدھی ہو جائے. صحیح ہو جائے گی ہے نا. عوام یہ تو فائدہ اٹھاتی ہے کہ علماء جو ہیں ان میں ڈفرینسز کا عوام فائدہ اٹھاتی ہے. بالکل، اپنے فتویٰ شاپنگ ہے، باقی ساری چیزیں کرتے ہیں. اور ہم سیدھے سادے مولوی بولتے کیا بات ہے اس نے میرے سے سوال کر لیا، حالانکہ اس نے آپ کو الو بنایا. فتویٰ شاپنگ کر لیا. اچھا شیخ نے اس میں کیا لکھا ہے لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماء، یعنی کیونکہ ہم ریکارڈ کریں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ علماء کو ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے عوام کے سامنے. یہ بھی میں نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. انہیں کہ علماء کو کہنا لیکن چاہیے، سلف میں تھا، ہم میں نہیں ہے، ہم میں ہونا چاہیے. الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے اور میرے بہت سارے احباب کو پتا ہے کہ میں اپنے سے زیادہ دوسروں کو پریفر کرتا ہوں، دوسروں کو آگے پیش کرتا ہوں. لیکن جب علماء بس علماء کے اوپر تنقید ہی کرتے رہتے تو عوام کہتی ہے یار یہ تو بس. اور یہ بھی یاد رکھے وزن ہو جاتی ہے عوام. سارے علماء ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے علماء بھی ہیں اور نارمل علماء بھی ہیں، مختلف. علماء اپنی نجی مجالس میں علماء کی برائیاں بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں. ہم تو گواہ ہیں اس کا، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے یار بس نجی مجالس کی باتیں ہیں اس کو اندر ہی رکھیں. یہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اب سارے علماء کی مجالس میں نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے. لیکن جس طرح ہم دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ہم پہ بھی فرق پڑتا ہے. تو ایک عام بندہ جو دین سے بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ابھی میں یہ جملہ ختم کر لوں. لن يصلح المسلمین حتى يصلح علماء، مسلمان اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک علماء درست نہیں. اور ولن يصلح العلماء الا اذا صلح تعلیم، اور علماء اس وقت تک درست سمت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کی تعلیم درست نہیں ہو. وَنَعْنِي بالتعلیم، اور ادھر تعلیم سے کیا مراد ہے؟ التعلیم الذي يكون به المسلم عالما من علماء، وہ تعلیم جس کی بنیاد پہ ایک بندہ مسلمانوں کا عالم بنتا ہے، اس تعلیم کی درستگی. یعنی ہمارے سارے مدارس کی تعلیم درست ہو جائے، آئے ہائے ہائے ہائے، نیکسٹ جنریشن تو بدل جائے گی. بات ہے نا اخی؟ اور بڑی ریسپانسبلٹی ہے. اور شیخ فرماتے ہیں وَلَن يَصْلُحَ هَذَا التَّعْلِيمِ إِلَّا إِذَا رَجَعْنَا بِهِ لِلتَّعْلِيمِ النَّبَوِيِّ، اور اس وقت تک تعلیم کی درستگی نہیں ہوگی جب تک ہم اس تعلیم کو تعلیم نبوی نہ لیں، اس کے شکل میں، اس کے موضوع میں، اس کی ٹاپکس، ہر چیز میں. ٹھیک ہے اخی؟ اور شیخ فرماتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے جو میں امت کے لیے چاہتا ہوں، وہ کون سی؟ بولتے ہیں ہوا التعلیم الذي ينشر فيه الحیات، تعلیم امت میں وہ تعلیم ہے جو امت محمدیہ جو جس کے اندر روح پھونک دے، لیونگ بینگ بنا دے، اور اس کو عمل کے اوپر مجبور کر دے، اور اس کی پرسنالٹی ماڈرن اور ترقیوں کی راہوں پر گامزن ہو جائے، اور وہ تمام امتوں کے اوپر ظاہر ہو جائے اور غالب ہو جائے. وہ کبھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ تعلیم اور تعلم جو ہے یہ فکر میں ارتقاء پیدا کرتی ہے اور تفکیر پر مجبور کرتی ہے اور عقل کو چلانے پر لازم کرتی ہے نہیں اخی؟ چلے جی، ورنہ باتیں بہت ہے. اس پہ بہت بہت اچھی کتاب ہے، ہر کسی کو پڑھنی چاہیے جس کو خاص کر عربی میں آتی ہے. اور
شیخ کی تعلیمی اصلاح جو ہے نا صرف جزائر تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے وہ دوسرے ملکوں میں بھی تعلیم کی اصلاح کی کوشش کی. مثلا جو تونس میں جامعہ زیتونہ تھی ان کو بھی انہوں نے میسج بھیجا. اب آتے ہیں تھرڈ کیٹیگری آف اصلاح، دیٹ از دعویٰ. وہ بہت زیادہ اہل علم کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں اور علم حاصل کریں اور اذیت کو برداشت کریں، اور ان کو رسپانسبلٹی آف علم اور امانت کی بات دلاتے تھے، اور ان کو خاموشی اور آرام اور کمفرٹ لیول میں بیٹھنے سے روکتے تھے، اور اپنے طلبہ کو بیچتے تھے آگے پیچھے، اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے تھے اور تعلیم و تبلیغ کی ترغیب دیتے تھے، اور بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کرنے جاتے تھے. اور وہ تنقید کرتے تھے ان خطباء کی، جمعوں میں جمعہ کے خطباء جو ہیں جو ایسے خطبہ دیتے تھے جو پرانے ہیں، الفاظ مشکل، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور نہ ریلیٹیبلٹی ہے. وہ تو ریلیٹیبلٹی ہونا چاہیے. لا یراعف فی شیء من احوال الحاضر، یعنی آج کل کیا چل رہا ہے اس کو وہ خطیب کبھی ٹچ ہی نہیں کرتا. یار پھڈے چل رہے، ملک کے حالات خراب ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، طلاق ہو رہے ہیں، شادی کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے، لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی سود کے بارے میں بات کرو، جو لوگوں کی لائف میں مسئلے ہو رہے ہیں یار. وہ امراض السامعین، لوگوں میں جو بیماری ہیں ان کو چن چن کے بیان کرنا تمہارا کام. تم پرانے خطبے لا کے اس کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے اخی. اور وہ بہت تاکید کیا کرتے تھے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ اور خطاب دعوی جو ہے اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہونی چاہیے، اور سلف کے اقوال پر، کیونکہ اس میں خیر بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. شیخ فرماتے تھے کہ یہ آیت صریح ہے کہ جہاد، ان الجہاد فی الدعوت الی اللہ، دعوت میں جو جہاد اور جد و جہد کرنا یہ سب سے بڑے جہادوں سے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی وہ خطوات نشر کیا کرتے تھے، اور اپنے خطبے دیکھ کے کیا ہوا، روڈ یہ والے 2 روڈ اوپر ہیں، وہ روڈ نیچے ہے. تو ادھر کیوں گیا؟ ادھر میں جان کے نہیں گیا، روڈ ٹرن ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. نیند تو نہیں آ رہی نا یار؟ نہیں دائیں شیخ. وہ یہی ہے، ابھی ہم لاسٹ یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ خطبہ جو ہے ریلیونٹ کرو آپ نے پوری تمیز بات. اچھا جی، فورتھ جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، یہ ادھر انہوں نے اصلاح کیا، وہ ہے علماء کی اصلاح. صحیح. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ the علماء is the main tool of اصلاح. One of the main reasons and elements of اصلاح علماء. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء تو بربادی کا ذریعہ ہے. یہی تو سارے مولوی علماء فتاوی مفتیوں کے ہاتھ میں تو خطب الجمع ہے جن کے پاس لوگ سننے آتے ہیں. ہاں اخی. نہیں تو شیخ جو کہہ رہے ہیں اور جو ساحل بھائی کہتے ہیں وہ سیم ہی کہہ رہے ہیں. ساحل بھائی آپ بھی نا قسم سے یار، آپ ہے نا واللہ بہت ہی شرارتی ہیں، بہت شرارتی ہیں. اللہ کی قسم، کہاں شیخ کی بات، کہاں وہ بندے کی، موڈ ہی خراب کر دیا یار. اللہ کی قسم آگے چلتے آگے. موڈ ہی خراب کر دیا. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا اخی، وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے، واللہ یہ نہیں کہتا. نہ اس کا نام ہی نہ چلے آگے. نام نہ، علماء کے سامنے جہلا کا نام نہیں لینا چاہیے. اوکے سوری شیخ، I apologize. جس کو غصہ آتا ہے اپنا منہ اور سر دیوار پہ مارے. کوئی ایمانی غیرت ہوتی ہے. چلے آگے چلتے. سارا
سارا ٹیسٹ اتنے مزے سے میں کر رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں, ویسے کہتے سیم ہے لیکن نہیں کہتے آخری, بہت ڈفرنس ہے. نہیں نہیں, کہنے کے طریقے میں نہیں, کیٹیگوریکلی بنیادی فاؤنڈیشنل اختلاف ہے, آئیڈیولوجیکل ڈفرنس, بالکل بنیادی اصولی اختلاف ہے ہمارا اس کے ساتھ. شیخ کا اور ان کا بالکل ہے, بالکل ہے, ہمارا نام ہے اب شیخ کا ہے, شیخ کا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے آخی, آگے چلتے ہیں. ایسے ہی واللہ یار, شرارتی, بہت شرارتی. آپ میں تو مجھے انجینئر مرزا دکھتا ہے, استغفر اللہ, چھوٹا انجینئر مرزا. لگتا ہے چلے. یہ ہمارا دوستانہ ماحول ہے, آپ لوگ ہیں نا جو دیکھنے والے ہیں ان کو شاید سمجھنا ہے. اچھا جی, اچھا جی, تو شیخ نے بتایا کہ یہ جو علماء ہے نا, ان کے ذریعے لوگوں کی جو حوصلہ ہے بلند ہوتا ہے, ان کے ذریعے پورا جو جنریشن ہے ان کی تربیت ہو سکتی ہے, اور ان کی وجہ سے لوگ سیدھے راہ پہ آ سکتے ہیں. اور جو جزائری جو مجتمع ہے وہ علماء کے احترام کرتے تھے, لیکن شیخ کو جو جس چیز کی فکر لاحق رہتی تھی وہ یہ تھی کہ جو علماء ہے وہ ہے تو کم, لیکن ان میں متفرقون ہیں, وہ لوگ دور دور ہیں, اور ان کے اوپر یہ مصیبت آ گئی کہ وہ لوگ بیٹھے رہے, وہ لوگ کمفرٹ زون میں چلے گئے, اور ان کی شلل التفکیر, ان کا فکر پیرالائزڈ ہو چکا ہے, جامد ہو چکا ہے. وَصَارُوا قُدْوَةً لِلطَّلَبَةِ وَالْعَامَّةِ فِي ضَعْفِ الْهِمَّةِ, یعنی آپ کے ہمت پست ہونے میں آپ ہمارے ایگزامپل اور ماڈل بن گئے, رول ماڈل, ٹھیک ہے نا, اور کام کو مشکل بنانے میں آپ ہمارے رول ماڈل بن گئے. اور شیخ نے پھر یہ بتایا کہ یار تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ یعنی پاور بنو, اور وہ بولتے تھے کہ جو علماء کی اصلاح کے بغیر مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور فَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ مِنَ الْأُمَّةِ بِمَنزِلَةِ الْقَلْبِ, علماء امت میں ان کی مانند قلب کی ہے, جیسے جسم میں قلب کا مکان ہے, دل کی ہے, اسی طرح امت میں علماء کا مقام اس دل کا ہے جس سے پوری جسم چلتی ہے. اذا صلح الجسد اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد, اگر وہ دل جو علماء ہے وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے, اگر وہ فاسد ہو تو سب کچھ فاسد. کیا مثال ہے یار, ہے نا. اور شیخ نے ان کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کو بلایا, ان کی ٹریننگ کی, اور یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر امت نے علماء کا جو غلط کو غلط کہنا سن لے تو لوگ پھر رک جائے. اور اسی طرح انہوں نے ان کو مزید ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو علم کی طرف بلایا, اور وہ علماء کو بلا کے ان کے کانفرنسز کروا کے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کام کے لیے اور سیکریفائسز کے لیے اور رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے, اور ان کو ڈراتے تھے, دمکاتے تھے آرام سے بیٹھے رہنے پر, اور واقع سے بھاگنے سے روکتے تھے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسی طرح وہ لوگوں کو یہ بھی بولتے تھے کہ یار آپ لوگوں نے نا مطلب منصب کے پیچھے نہیں بھاگ, بالکل, خاص کر اگر آپ ایک عالم دین ہے تو وہ آپ کے دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اور وہ اہل علم کو کہتے تھے کہ آپ نے اخی یار کیا ہو رہا ہے یار آپ کو؟ کچھ نہیں ہو رہا, میرے پاؤں ریکارڈ بن رہے, مجھے بتا دو. نہیں کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا آگے کیا گاڑی بہت سلو جا رہی تھی, رائٹ سائڈ میں کوئی گاڑی اوورٹیک کرنا چاہتے تھے. یار بہت ڈر لگتا ہے آپ کے ساتھ. بالکل ریلیکس ہو جائے انشاءاللہ. آپ چیزیں نا اچانک کرتے ہو یار اخی, یو آر انپریڈکٹیبل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا اخی, اعوذ باللہ من شرک. آگے چلو. وہی
اچھا جی آگے شیخ فرماتے ہیں وہ بولتے تھے کہ یار تم لوگ سیاست میں مت گھسو اور حکومت کے اندر مت گھسو. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. شیخ بولتے تھے یار اس سے کام خراب ہوتا ہے. تو یہ ایک کیٹیگری ہوگی. اسی طرح ایک اور آخری جو ففتھ کیٹیگری ہے وہ ہے کیا؟ شباب، نوجوان. نوجوانوں پر بھی شیخ نے بڑا کام کیا ہے اور کہتے تھے کہ اس اصلاح کا کیا فائدہ جس کا فوکس نوجوان نہ. بالکل 100%. کیونکہ جو آج کی جنریشن ہے دے آر دا لیڈرز آف فیوچر. اسی لیے شیخ کی دعوت کی ابتدائی مراحل میں وہ نوجوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے مدارس اور مساجد اور مختلف جمعیات اسی وجہ سے بنائی. ٹھیک ہے نا اخی؟ اچھا. اور چھٹا جو کیٹیگری ہے جس پہ کام کیا وہ عورتیں. انہوں نے عورتوں کی تربیت اصلاح میں بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے کہا کہ عورت کو محروم رکھا گیا ہے تعلیم سے اس ڈر سے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے. بالکل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے وہ مزید جلد اور وہ مزید فاسد اور مزید خراب ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ بولتے کہ جو ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے اس گیپ کا بڑا فائدہ اٹھایا. وہ کہتے کہ جتنی علم والی عورت ہوگی اتنا اس کے بچے کیا ہوں گے؟ علم والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے کیٹیگری جس میں شیخ نے بات کی. اچھا جی ایک اور کیٹیگری جس میں شیخ نے کام کیا وہ کیا ہے؟ الانتماء للعربیت والجزائر. انہوں نے عربی زبان کی طرف لوگوں کو دعوت دی کیونکہ فرانس نے آہستہ آہستہ عربی زبان کو ختم کر کے فرینچ زبان لاگو کر دی. تو انہوں نے اس کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی اور یہ بہت ساری انہوں نے. اور جب کچھ لوگوں نے یہ ایم پی ایز نے یہ بات کی کہ ہم فرانس میں مرج ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ان کے خلاف کامنٹس کیے اور ان کو باتیں کی. یہ آپ نے بک پہلے پڑھی یہ ساری؟ ہاں یہ میں نے ساری پڑھی ہے. یہ تو آپ کو یاد ہو گئی شیخ پوری. بالکل مجھے ہر چیز یاد رہتی ہے. کیا ہو یار. اچھا جی آٹھواں جو کیٹیگری ہے وہ ہے استقلال الجزائر و طرد الاحتلال. یعنی فریڈم اور جو فرینچ ان کو نکال دینا. یہ ان کا سب سے جو لانگ ٹرم اور دور اندیش ٹارگٹ اور ایم تھا. کیا ہوا؟ کیوں ہنس رہے یار؟ بتا نا یار بتا. آپ جو بھی پڑھنا وہ یاد رہتا ہے. بالکل مجھے تو ہر چیز یاد رہتا ہے. کوئی بتاؤ جو مجھے یاد نہیں رہتا. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی علم کی اور حفاظت کرے. کیا ہوا یار؟ چلے اب بتائیں لاسٹ جو پوائنٹ تھا وہ تو عربی زبان کے تھا. نہیں پھر ابھی میں نے بات کی وہ کیا ہے؟ فریڈم آف جزائر ہاں ٹھیک ہے وہ تو سمجھ آ گئی ہے. اور فرینچ کو نکالنا. ہاں یہ سارے کیا ہو گئے؟
کیٹیگریز آف اصلاح، چیزوں میں اصلاح کی۔ اب آتے ہیں وسائل الاصلاح، اصلاح کے راستے جو انہوں نے اپنائے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، بہت سارے وسائل ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ، سب سے پہلا طریقہ جس سے انہوں نے اصلاح کی وہ ہے قرآن اور حدیث۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم تفاصل میں جانا نہیں چاہتے، لیکن مطلب یہی بات ہے۔ اچھا جی، اور شیخ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک قرآنی جنریشن قائم بنانی ہے، تیار کرنی ہے، اور الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دی، اور قرآن کا ان کو ہم اس کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور وہ طلبۃ العلم کو حفظ قرآن کی بڑی ترغیب دیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو وسیلہ ہے وہ تربیت و تعلیم۔ کیا ہے؟ تربیت و تعلیم۔ ہاں، تربیت و تعلیم۔ اپنی اصلاح میں وہ تربیت و تعلیم کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے، اور خاص کر جو چھوٹے بچوں کی تعلیم پر بڑا کام کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جو چھوٹے بچے لا شک ان کے اوپر تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، محنت زیادہ لگے گا، لیکن بولتے تھے کہ جب وہ چھوٹے ہیں نا، اس وقت آپ کام کرو گے ان کے زندگی بھر ان کے ساتھ، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارے حفظ کے بچے ہیں، ان کے اوپر آپ کام کریں گے، کل 10-15 سال کے بعد آپ دیکھو گے وہ آپ کو بولے گا نہیں آخری۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں نا تھوڑا سا حفظ کے بچوں پہ بھی ٹائم لگانا چاہیے۔ اب دیکھو ایک اور شیخ نے ایک بات کہی، پانی سونے کے پانی سے لکھی جاتی، گولڈن ورڈ۔ انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کوشش کی بچوں کو پڑھانے کی، اور وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ یار آپ کیوں کتابیں نہیں لکھتے، تو کہتے تھے شغلنا بتألیف الرجال عن تألیف الکتب۔ ہم تو لوگوں کو تیار کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ لوگوں کو ہم تالیف کر رہے ہیں بنسبت کہ ہم کتابیں تالیف کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یوتھ میٹر کا ڈالا نا، یہاں سے نا چھوٹا پڑے گا پکی بات ہے نا، دیکھ لو انشاءاللہ۔ رنگ روڈ پہ جائے گا، ہاں ورنہ ہم سیال کوپ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ دیکھو یار، واللہ یار مجھے اپنے حفظ کے بچوں کا یاد آ گئی، سیم شیخ کرتے تھے۔ شیخ بولتے کہ جو مسجدی تعلیم ہے نا، وہ اکثر بڑے لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اڈلٹس کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، الا کہ وہ قرآن ناظرہ پڑھے بس۔ تو بولتے جب مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں تعلیم کے لیے کام کروں، تو میں نے اپنے دروس میں سے ایک درس یہ رکھا کہ میں بچوں کو ان کے حفظ کے بعد ان کو میں پڑھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بولتے یہ لوگوں کے لیے بھی پہلی بار ایسا ہوا کہ لوگوں میں بچوں کی تعلیم کی طرف اس طریقے سے ترغیب پیدا۔ پھر انہوں نے کئی عرصے بعد یہ دیکھا کہ لوگوں نے بھی دیکھا دیکھی کام شروع کر دیا، ہے نا اخی؟ شیخ کے انڈر ایک تو تھے 800 اسٹوڈنٹ، طالب اینڈ طالبہ، میل اینڈ فیمیل، جو پڑھنے آتے تھے، اور 300 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کا شیخ خیال رکھتے تھے، پڑھنا، کھانا پینا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہاسٹل، سب کچھ۔ یہ ان کے علاوہ جو شیخ سے پڑھ کے نکل جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور شیخ نے جو جمعیت بنائی تھی اس کے انڈر 70 مدرسہ تھے تعلیمی، 70 اخی، اور ان ساروں کی تقریباً جو اسٹوڈنٹ ریشیو ہے وہ 30,000 تھی، 30,000، کین یو امیجن؟ شیخ کے جو تربیت اور تعلیم کے جو سب سے اہم ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 وہ قرآن اور سنت پر بنیاد، دوسرا سلف صالحین کی وہ سیرت بیان کرتے تھے، سٹوریز شیخ ان کو بتاتے تھے، یعنی مردوں کی اور عورتوں کی۔ اور شیخ کی ترکیز اور فوکس
طلبہ کی تربیت پر زیادہ ہوتی تھی تعلیم کی بنسبت. سمجھ میں ہے؟ یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو بس ڈیٹا دے دیا، تربیت کرتے تھے. اور شاید تربیت کرنا بس یہی ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کو ان کی زندگی میں گھسا دو اور انہیں اس سے ریلیٹیبل بنا دو. دس از پارٹ آف تربیہ. لسن ٹو دس. شیخ بشیر الابراہیمی نے کہا کہ کانت الطریق التي اتفقنا علیہا انا وابن بادیس، جو راستہ میں اور ابن بادیس نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر اتفاق کیا ہم نے مدینہ میں، کہ کیا ہم بچوں کی تربیت میں کیا کریں گے، علمی چیزوں میں زیادہ توسع نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو نربی علی فکرت صحیح، صحیح آئیڈیالوجی کی تربیت دیں گے، چاہے وہ علم میں کمی ہی کیوں نہ ہو، کوانٹٹی آف علم کم ہو لیکن تربیت زیادہ ہو. تو وہ شیخ فرماتے فتمت لنا هذه التجربہ فی الجیش الذی اعددناہ من تلامذتہ، اور الحمدللہ ہمارا یہ ایکسپیرینس پورا ہو گیا جو آرمی ہم نے تیار کیا اپنی شاگردوں کی. اور ہمارے پاس بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس کے بچے. ہاں یہ ہے روز آتے ہیں. تیسری جو بات ہے لم یختصر الشیخ فی التربیہ والتعلیم علی ابنائی قسنطینہ، یعنی شیخ نے تعلیم و تربیت صرف اپنے علاقے کے لوگوں تک محدود نہیں کیا بلکہ انہوں نے پورے نیشن میں یہ کام کرنے کی کوشش کی اور اسکیبلٹی کی. اور شیخ صرف لڑکوں تک فوکس نہیں تھے بلکہ وہ خواتین کو اور لڑکیوں کو بھی پڑھاتے تھے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ایک عورت، ایک مسلمان عورت جہالت کے تاریکیوں میں رہے گی تو وہ ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن کے چنگل میں پھنس جائے گی اور وہ جہالت کے دہلیز میں نیست و نابود ہو جائے گی. بہت اچھا پوائنٹ. سونے کے پانی سے لکھے جانے والی ایک اور بات، اذا اردنا ان نکون رجالا فعلینا ان نکون امہات دینیات ولا سبیلا، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرد کے بچے پیدا کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسی مائیں ہونی چاہیے جو ماشاءاللہ مرد کی بچیاں ہوں، جو دیندار ہو. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم دینی طور پر صحیح طریقے سے نہ کریں اور ان کی تربیت درست نہ کریں. اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جہالت میں تو یہ امپاسبل ہے کہ ان میں سے ایسے بندے نکلے جو بڑے عظیم لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے نا اخی؟ اور شیخ کے جو جمعیت التربیہ و تعلیم الاسلامیہ ہے اس میں انہوں نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا. کس کا؟ ایک خاص ڈپارٹمنٹ فار فیمیل، اور اس میں انہوں نے فری کیا اور کہا یتعلمن کلہن مجانا لتتکون منہن باذن اللہ المرأة المسلمة المتعلمة، سب فری میں پڑھیں تاکہ ان میں سے کچھ ایسے عورتیں بنیں جو پڑھی لکھی خواتین ہوں. اور ہر ہفتے میں ان کا ایک درس ہوتا تھا صرف عورتوں کے لیے. اچھا جی، 5واں نمبر جو شیخ کی تعلیم و تربیت کے ایلیمنٹس میں سے کہ شیخ صرف شرعی علوم نہیں پڑھاتے تھے اس کی اہمیت کے باوجود، بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی جو باقی علوم ہیں وہ بھی پڑھایا کرتے تھے. تاریخ، حساب، ریاضیات، جغرافیہ، منطق اور بھی چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح شیخ اس چیز کی بڑے حریص ہوتے تھے کہ جو بچہ ہے اس کے اندر فریڈم آف ایجوکیشن آ جائے، کہ وہ خود بخود سیلف لرننگ کرنے کی اس کے اندر طاقت آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح شیخ کے ایجوکیشنل تعلیمی تربیتی ایلیمنٹ میں سے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتے تھے، ایموشنل انٹیلیجنس، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ آپ کے اندر ایک تفکر، تدبر پیدا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور 8ویں چیز جس کا شیخ اہتمام کرتے تھے تعلیمی لحاظ سے کہ وہ اپنے طلبہ کو شروع سے ہی یہ بتاتے تھے کہ اصلاح اور دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے لیے
یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تم چھٹیوں میں اپنے جگہ جاؤ تو ادھر تم نے دعوت و تبلیغ کرنا ہے. اور جب وہ چھٹیوں کے بعد بچے واپس آتے کہتے ہیں رپورٹ پیش کرو تم نے کیا کیا کام کیا. سمجھ میں آئے. اور ان میں سے جو بعض ہیں ان کے ہم ان کی حوصلہ افزائی ان کو خوش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح نویں چیز جو ہے وہ لوگوں کو بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ علم حاصل کرے اور نشر کرے. اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو سیاسی امور میں فضولیات مشغولیات میں ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اسی طرح شیخ اپنے طلبہ کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا احترام اور رسپیکٹ دیا کرتے تھے. ہاں. اور سال کے آخر میں جب چھٹیوں بجائے ایک ایک کو پکڑ کے ان کو پیار کرتے اور خدا حافظ کرتے. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم میں ریلیشن شپ مضبوط ہونا چاہیے. ہاں. اور اسی طرح شیخ تربیت میں یہ خاص خیال رکھتے تھے کہ کیفیات اور کانٹیکس کے حساب سے اپنے بچوں کے ساتھ وہ تعامل کرتے تھے. اور شیخ اپنے تفسیر میں حدیث کی شرح میں تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے. ناؤ تھرڈ وسیلہ تھرڈ ٹول آف اصلاح اینڈ دعوت و تبلیغ از شیخ سیڈ الاعلام. الاعلام کا کیا مطلب ہے؟ ہم اگر ماڈرن لفظ اس میں میڈیا ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا. شیخ نے جرنلز میں لکھے صحافت نیوز پیپرز میں لکھے تاکہ وہ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکے. ٹھیک ہے. 10 سال تک شیخ پڑھاتے رہے چھوٹے بچوں کو. پھر جب وہ کھیپ تیار ہو گئی پھر انہوں نے دوسرا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شیخ جب میڈیا یا جرنلزم میں کام کرتے تھے تو اس میں وہ سلوگنز کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایسے سلوگنز یوز کرتے تھے جیسے بس یار کتنی بڑی بات ہے یار. اس زمانے میں وہ اس طرح سوچتے تھے. اب کوئی ٹرینڈنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں اٹریکٹیو. اور شیخ فرماتے تھے کہ ہر وسیلے سے تم لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کرنا. ہاں. ہر وسیلے میں تم لوگ لکھو تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک امپیکٹ کریٹ کرے اور وہ ایک رائے عام بن جائے یعنی ٹرینڈ بن جائے. یعنی ہی سینگ میک ٹرینڈ سخی. اور وہ بڑے حریص ہوتے تھے کہ گوشوارہ بناتے تھے رپورٹس کہ یہ کام ہو یہ ہو رہے ہیں. ہر سال کے آخر میں پورا ایک رپورٹ بناتے تھے. اینول ریکارڈ ویکلی ریکارڈ رپورٹ ہاں منتھلی رپورٹ یہ ہم لوگ کو بھی بنانا چاہیے. سمجھ میں یعنی ہر مہینے میں کیا کیا کام ہو پھر ان سارے مہینے کو جمع کر کے ایک سالانہ رپورٹ. اس سے ایک تو ہمیں بھی موٹیویشن جو ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور جو انسپائرڈ ہے وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اچھا جی. فورتھ نمبر آف ٹول وسیلہ دعوت اس تأسیس الجمعیات. وہ مختلف آرگنائزیشن بناتے تھے مختلف جمعیتیں بناتے تھے. شیخ بولتے تھے کہ یار انڈیویجولز بڑے کام کریں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک اجتماعی ایک جماعی کام ہو. ہاں. اور ایک ید اللہ مع الجماعہ علی الجماعہ وہ اس چیز کو بڑا فوکس کرتے. انہوں نے کئی جمعیتیں بنائی. ٹھیک ہے نا.
اچھا جی، اسی طرح ایک اور جو وسیلہ اور ٹولز آف دعویٰ کی اصلاح ہے وہ ہے ٹرپس اینڈ دعوتی کام. شیخ دعوتی ٹرپس پہ جایا کرتے تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے تھے، یا تو اس علاقے کے لوگ بلاتے تھے یا کبھی بلاتے ہی نہیں تھے، ایسے ہی چلے جاتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بڑی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. اور ان کے آبجیکٹیوز ہوتے تھے اس ٹرپس کے، ادھر انہوں نے 10 ذکر کیے ہیں. کیا بتائیں؟ ایک تو ہے کہ لوگوں کے احوال پتہ کرنا تاکہ ہم اس حساب سے پلاننگ کریں، اصلاح کیسے کریں، فقہ الواقع. دوسرا، تاکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے بھی نکل کے دعا کریں، دعوت تبلیغ اصلاح کریں. اور اسی طرح تیسرا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اہل علم سے ملاقات کریں اور ان کو اصلاح کی دعوت و تبلیغ دیں. اور چوتھا یہ تھا کہ وہ تجار اور پیسے والوں کو سے ملیں، ان کے ساتھ کنیکشن کریں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھاریں. اور اسی طرح مختلف دعوتی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اپنے علاقے میں اس کا لوگوں کو بتانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو مدارس اور جامعات بنانے کی ترغیب دینا اور اپنے آرگنائزیشن یا جمعیت کا تعارف پیش کرنا یا اپنے جرنل کا تعارف پیش کرنا. اللہ سن لیا یار، ہی واز یعنی اپنے جنریشن یا اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کا ہمارے زمانے میں بھی ساری چیزوں پہ یہی ہوتا ہے. اچھا جی، دا تھرڈ ٹول از المقاومت السیاسی، پولیٹیکل مقاومت. کیونکہ شیخ کے زمانے میں کون تھے؟ فرینچ آئی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ شیخ کہتے تھے کہ شروع میں طالب علم کو تو سیاست بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن جب آپ کا ایک مقام ہو جائے تو آپ کو علم اور سیاست ساتھ لے کے چلنا. اور کہ میں کئی علماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ صرف علم میں مگن ہو جاتے اور سیاست کا ان کو ککھ پتہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی علم اور اگر چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. المہم اور ساتواں جو طریقہ ہے وسیلہ وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے نا. اور کچھ ان کے شاگرد بتاتے کہ شیخ آخر میں جہاد کی تیاری کرے تھے کہ فرانسیسیوں سے جہاد کی بات کر رہے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہماری امت تیار نہیں ہوگی ہم نے اس میں چھلانگ نہیں مارنا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب آخری چیپٹر آ گیا ہے اور ہمارا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا چیپٹر یہ کہ جس میں سکسیسفلنس کے جو اینگلز ہیں اور اس کی وجوہات. ابن بادیس نے اپنے آنکھوں کے سامنے طلبۃ العلم مصلحین پیدا کیے، ان کے اندر اصلاح کی چیزیں پیدا کی. اور ابن بادیس نے یہ کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے نتائج میرے کام کے نتائج نظر آ رہے ہیں اور ایک ویو اور ایک مومنٹ چل پڑی ہے. اور بعض کہا کرتے تھے کہ لیس کل الناس ابن بادیس فالعلماء لم يقوموا بالثورہ. المہم اچھا جی، دا ایسپیکٹ آف سکسیسفل in the experiment of Ibn Badis. Number 1,
his leadership personality. He was leader. And the all جو کریکٹرسٹک جو چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تھے. سیکنڈ سلفیت المنہج. تیسرا جو ہے وہ ہے انہوں نے پلاننگ صحیح کی اور واقع کے مطابق کی. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو کامیاب ہونے پر یقین تھا اور وہ بڑے تفاؤل اور آپٹیمسٹک اور پازیٹیو تھے. ٹھیک ہے نا. اور پانچویں چیز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ کے قدم پھونک کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اپنے جو دشمن ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی ایسی حرکت کرنے سے وہ بچتے تھے کہ کہیں اس دشمن کو آگ نہ لگ جائے اور وہ مجھے یا میری دعوت کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے اخی. ٹھیک ہے اخی. اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اب آخر میں ہم ایک دو جو لیسنز جو ہم نے سیکھے ہیں اس میں سے ایک دو کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 القرآن اولا. دعوت, تعلیم, تربیت, اصلاح میں قرآن سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اور یعنی دوسری جو چیز ہے وہ ہے العقیدۃ اولا. کیا عقیدہ. Your belief system should be the first thing جس کا آپ اصلاح کرو. ہاں. اور تیسری چیز ہے کہ تربیت اور مصلحین کی تکوین. یخی ہے نا آپ کا وہ. ہاں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کتنے پیسے ہیں. 10 روپے یار یہ ہوا نہیں اس میں. 10 روپے نہیں ہے. ایم ٹیگ نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں نہیں ہم ٹیگ. اچھا جی. التربیہ و تکوین المصلحین اولا. سب سے پہلے تربیت کرنی اور آپ نے ایسی جنریشن تیار کرنی جو مصلحین کی ہوگی. ٹھیک ہے. اصلاح کرنے والوں کی. ٹھیک ہے. صحیح. یہ ہو گئی تیسری چیز. اچھا جی. ادھر شیخ نے ایک ہے نا سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات لکھی ہوئی ہے کہ وَأَنَّ السُّنَنَ الْإِلَٰهِيَّ الرَّبَّانِيَّةَ فِي الْأُمَمِ وَالْقَوَانِينِ الثَّابِتَةِ فِي الْاجْتِمَاعِ تدل على أن التغيير إلى الأصلح لا بد أن يعتمد على نواة صلبة جدة ونقية ومؤثرة إلى حد بعيد. یعنی یہ تکوینی سنن الہیہ میں سے ایک ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہو, بہتری لانا چاہتے ہو, تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کلیئر اور کلین اور پیور ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی چیز سے متاثر نہ ہو. اور وہ کہتے ہیں تربیت ہی اصلاح کا دروازہ ہے. ہاں ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. نمبر 4 الاصلاح والمشروعات الکبیرہ. ایک تو اصلاح جو ہے نا, آپ کے اصلاح آپ نے یہ نہیں کہا صرف میں نے اپنے جگہ کا کرنا, نہیں, آپ نے پورے پاکستان کی اصلاح کرنا. آپ کے بگ ویژنز ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے ویژن نہیں ہونے چاہیے. ہاں آپ کے چھوٹے گولز ہونے چاہیے اس ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے. نمبر 5 کیا بولتے ہیں اس کو, پہل کرنا, انیشیٹو. انڈیویژولز کے انیشیٹو لینے کی ضرورت. انڈیویژولز انیشیٹو لیں گے تو بڑے بڑے اجتماعی پروجیکٹس پیدا ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اجتماعی اور گروپس کا جو کام ہے وہ سب کا مل کے ہونا وہ بہتر ہے بنسبت انڈیویژولز کا اپنا اپنا ہو, ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی شک نہیں, انڈیویژولز کے بھی جو جہود ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور اجتماعی بھی ہو تو وہ بھی اچھے ہیں. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کبھی کبھی انسان کو کسی چیز میں کراہت اچھا نہیں لگتا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ خیر بہت زیادہ ڈال دیتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے نا. اور ساتویں چیز ہے الامت الاسلامیہ امت ولود. یہ جو اسلامی امت ہے یہ ماشاءاللہ کثرت سے بچے پیدا کر دے گی. یعنی امت اسلامیہ اپنے بچوں کو اپنے شیروں کو کبھی ضائع نہیں کرتی، خاص کر جب وہ مسائل میں پھنسے ہوں. اور 8ویں چیز شیخ فرماتے ہیں کہ لا نستعجل الثمرہ، پھل کے حصول میں جلد بازی نہیں کرتی. ڈونٹ بی ان ہری ٹو گریب دا فروٹ before it's cooked well. صحیح. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ شیخ فرماتے چاہے بندے کو لگے کہ یار ٹائم بہت لگ جائے گا اور میں اس پھل کو نہیں پا پاؤں گا، تو وہ اس حالت میں بھی جو اسباب ہے اس کو بذل کرے اور لوگوں کے اندر اچھی بیج بوئے. ٹھیک ہے اخی. اور نمبر 9 میں شیخ نے لکھا ہوا ہے من یقطف الثمرہ، who will grab the fruit، کون ہے جو فروٹ اور پھل کو اتارے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ضروری نہیں کہ پھل کو کون لیتا ہے، ضروری ہے کہ آپ کام کریں. بے شک آپ اس کا رزلٹ دیکھیں نہ دیکھیں اپنی زندگی میں. نمبر 10 شیخ کہتے ہیں کہ المنہج للاشخاص، you should stick to the ideology and to the methodology. Individuals doesn't matter. الرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال. یعنی لوگوں کی پہچان حق سے ہوگی نہ کہ حق کی پہچان لوگوں سے. بالکل. You will know the truth and right path not by the people but by itself. ٹھیک ہے. اچھا جی الحمدللہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ختم ہوگی بک. ہاں بک ختم ہو گئی الحمدللہ. اس کا اوور ویو ہم نے کر لیا ہے. اس میں کئی ایلیمنٹس ہیں، یعنی ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر چیز پہ کام کیا. ان کے جو طریقے ہیں وہ تو آج کل کے دور میں بھی ریلیونٹ ہے. بالکل بہت ریلیونٹ. ہی پلیڈ ویری اسمارٹ. اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان کے فوت ہو جانے کے بعد یہ اصلاح عمل کا پھل آیا اور جزائر میں انقلاب نہیں مطلب جزائر میں سے فرانسیسیوں کو نکال دیے اس جد و جہد کے نتائج میں سے. اور ان کی دعوت ایک بنیادی وجہ تھی ان کی اصلاح کی. ہاں ان کی اصلاح ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے جزائر سے فرانس والے نکل گئے اور ان کو مجبور کیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے نا اخی. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ بہت کچھ. چلیں بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری اور شہرت کی بھوک اور دکھاوا سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں لائکس کے پیچھے جانے سے بچائے. یہ ریکارڈنگز ہمارا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یار ایک چیز ہم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے، ہم اس کو ریکارڈ کر لیں، لوگ فائدہ اٹھا لیں گے. تو الحمدللہ ہم نے 2 کتابیں آتے ہوئے، ایک کتاب وہ تو پوری کی پوری پڑھی ہم نے، اور واپسی پہ ہم نے ایک کتاب جو 250 صفحے کی تھی اس کا ہم نے تقریباً ریویو کیا ہے اور کوئی اہم پوائنٹ نہیں چھوڑا. ہاں سم ڈیٹیلز ہم نے چھوڑ دی ہیں لیکن جو مین پوائنٹس ہے اس کا ذکر کیا ہے
اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے چیزوں سے گزرنے کا. اس بک کا لنک کیسے مل سکتا ہے؟ اس بک کا لنک انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ ہم ڈال دیں. بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.